جی السلام علیکم ناظرین، ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جناب حکیم محمد فیاض صاحب، جو کہ ماہر نبض شناس حکیم ہیں اور المدینہ شفا خانہ اینڈ حجامہ سینٹر، رحمت مارکیٹ، آرے والی گلی، مین بازار، چونگ، ملتان روڈ، لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا موبائل نمبر 0333442737 اور 032449888194 ہے۔ تو آج آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں نورانیہ دواخانہ گجر خان میں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یونیفیکیشن چینل کے ویورز کے لیے کو اپنا سینے کا راز، اپنا معمول مطلب کامیاب ترین نسخہ جو ہے وہ پیش کریں، جو کہ آپ کے لیے اور آپ کی آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ آپ کے جو استاد تھے وہ آپ کے نانا تھے، بہت بڑے اپنے وقت کے ماہر حکیم اور ولی اللہ تھے۔ تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا کرم دعائیں جی سر آپ ہمارے ویورز کے لیے کون سا نسخہ پیش کریں گے؟ اچھا جی، یہ آپ کی توسل سے تقریباً آپ کے ویور کے لیے انشاءاللہ جی یہ جریان احتلام، صورت انزال، جی تو عورتوں کی جو مینسز زیادہ آتے ہیں، ہاں جو ہسپتال تک چلی جاتی ہیں عورتیں، جی ٹھیک ہے نا، جن کا ہسپتال سے بھی مثلا کے علاج نہیں ہوتا، جی وہ بہت زیادہ مثلا کہ ان کو خون آتا ہے، یہاں تک کہ وہ کمزور ہو جاتی ہیں، پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، اتنا جو ہے نا ان کا خون زیادہ نکلتا ہے۔ جی تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کام کرے گا۔ جی جو نکسیر آتی ہے، ہاں، نکسیر پھوٹ جاتی ہے، اس خون کو بھی روکے تو گا۔ اس خون کو بھی روکے گا انشاءاللہ، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اگر بواسیر کا خون ہے تو اس کو بھی روکے گا۔ ویری گڈ، بہت یہ تقریباً جتنے بھی ملٹی پرپز نسخہ ہے۔ ہاں جی تقریباً جو جتنا بھی خون مثلا کسی بھی طریقے سے جو باہر نکل رہا ہے نا، ہاں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے روک گا، دے گا، روک جائے گا جی انشاءاللہ جی اس سے۔ جی تو جریان اطلام، لگوریا وغیرہ کے لیے بھی بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ میرا یہ ازمودہ ہے، میں اس کو مسلسل استعمال کر رہا ہوں پتہ نہیں کتنے سالوں سے۔ جی تو انشاءاللہ رزلٹ اس کا ہے، جو بھی استعمال کرے گا انشاءاللہ دعائیں دے گا اور رزلٹ بھی اس کو ملے گا۔ جی سر ضرور تو پیش۔ اس میں میرے نسخے اتنے زیادہ مثلا کہ نہیں ہوتے کہ لمبے چوڑے نہیں ہوتے کہ اتنی چیزیں ہیں، اتنا مشکل ہے، یہ بھی آسان سا ہی ہے، ہاں یہ بھی بڑا آسان سا ہے۔ اور اس میں 3 اجزاء ہیں صرف۔ جی اس میں 1 پاؤ آپ نے لینی ہے پھٹکڑی، 1 پاؤ پھٹکڑی، سرخ، پھٹکڑی سرخ، ہاں، تو 1 پاؤ آپ نے لینا گیرو، ہاں، ٹھیک ہے، اور 1 پاؤ آپ نے لینا بروزہ، اچھا گندا بروزہ جو گندا بروزہ جو مثلا کہ ڈلی والا بروزہ ہوتا ہے نا، وہ ٹھیک لینا۔ ہے ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً تینوں چیزوں کا آپ نے پاؤڈر کر لینا، پیس لینا، پیس کرنے کے بعد اس کو آپ نے توے کے اوپر ڈالنا یا کڑھائی میں ڈال دیں، مکس کر کے، ہاں مکس کر کے تینوں کو اچھی طرح مکس کر کے تینوں کو ڈال دیں، اور اس کے نیچے آگ جلانی ہے، تقریباً چولہے پہ رکھ کے عام اوپن آگ دینی ہے، کوئی اس کو سامپٹ وغیرہ کچھ نہیں کرنا، کوئی گل حکمت وغیرہ نہیں کرنا، ایسے ہی اوپن آگ دینی ہے۔ اس کو جب تک اس وقت تک آگ دینی ہے کہ یہ بالکل وہ کھل ہو جائے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، پٹکڑی وغیرہ جو ہے نا وہ کھل ہو جائے گی، یہ تینوں پانی بن جائیں گے۔ اس میں ایک چیز ایک چیز کی مسٹیک ہو رہی ہے، اس میں جو گیرو ہے نا وہ نہیں ڈالنا۔ اچھا گیرو نہیں ڈالنا، بروزہ اور پٹکڑی جو ہے نا ان دونوں کو چولہے پہ رکھنا ہے، ان کو کھل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ دونوں کھل ہو جائیں، خشک ہو جائیں، بالکل خشک ہو جائیں دونوں طرف سے، جب ایک طرف سے ہو جائے تو یہ توے کو چھوڑ دیتے، یہ ویسے ہی اس کو ایسے چمچے سے اپنا کریں، دوسری سائڈ اس کی چینج کر دیں، ادھر بھی اچھی طرح اس کو آگ دیں۔ جب وہ دونوں سائڈ سے بالکل کھل ہو جائے، ہلکا پھلکا ہو جائے، تو پھر اس کو جو ہے نا آپ نے گرائنڈ کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو گرائنڈ کرنا ہے، ساتھ ہی یہ گیرو بھی مکس کر دینا، گرائنڈ کر دینا، برابر وزن گیرو ہوگا، ہم وزن تینوں پاؤ ہوں گے، تو ان کو گرائنڈ کر کے رکھ لینا۔ تو تقریباً اس کا جو ہے نا آپ ½ ٹی اسپون کر لیں، اچھا، یا جو ہے نا وہ مثلا کہ گرام والا کیپسول کر لیں، ٹھیک ہے نا، جو مثلا کہ 00 والا کیپسول ہے۔ تو ایک صبح خالی پیٹ دینا ہے، اس کو دودھ کے ساتھ دینا یا لسی کے ساتھ دینا، تو ایک رات کو دینا، اچھا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی 15-20 دن دیں گے، لگوریا وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو مثلا کہ جن کو مینسز زیادہ آتے ہیں وہ تقریباً 1 ہفتہ ہی دینا پڑتا ہے، زیادہ دینا ہی نہیں پڑتا، میں تو تقریباً 3-4 دن دیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دیتا، اچھا، بس خون ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ جو نکسیر والے آتے ہیں ان کو بھی 3-4 دن ہی دیتا ہوں۔ تو وہ جیسے مثلا کہ مریض کی دیکھ لیں، چھوٹا مریض ہے تو کم اس کی خوراک کر دیں، بڑا مریض ہے اس کے حساب سے کر دیں، یا جو زیادہ صحت مند ہے اس کے حساب سے کر دیں، صحیح ہے۔ وہ طبیب کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا مریض ہے، اس کے حساب سے
ہر طبیب اپنی عقل سے جو ہے نا وہ اس کی خوراک جو ہے نا کم یا زیادہ کر سکتا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ یہ بھی مجرب المجرب ہے. ماشاءاللہ اس میں جلان بھی رکے گا, اس میں صورت انزال بھی رکے گی, عورتوں کا لکوریا جو ہے وہ بھی رکے گا, کمر کی درد جو ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی, ٹھیک ہے نا, جو ٹانگوں میں دردیں ہوتی ہیں یا بنیاں پھول جاتی ہیں, ٹانگیں نہیں ساتھ چلتی, یہ سارا انشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹانگوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ اسی وجہ سے یہ ٹانگیں جو ہے وہ نچلے حصہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ کمر کے کڑے میں درد ہوتی ہے اور ٹانگیں یہ کمزور ہو جاتی ہیں, کبھی ان کو مثلا زیادہ چلتے ہیں تو ٹانگیں زیادہ مثلا کے چلتی نہیں ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ٹانگیں پھول جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں پنجیاں پھول گئی نہیں مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے, عورتیں ٹانگیں مارتی ہیں یا کپڑا لپیٹ کے سوتی ہیں, یہ سارے مسئلے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, ویری گڈ, بہت خوب جی. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب محترم حکیم محمد فیاض صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ لاہور سے تشریف لائے اور ہمارے ویورز کے لیے آپ نے قیمتی نسخہ جات پیش کیے. اجازت, اللہ حافظ.